بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آغا محمود الحسن لودھی، سچی کھری سیاسی باتوں کے ساتھ۔ ناظرین، ایم ایس ایف لاہور کی طلبہ گینگ وار کے پارٹ 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پارٹ 3 دیکھنے سے پہلے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 کا جو سیکوینس ہے اس کی سمجھ آ سکے کہ یہ کردار کہاں سے نکلا، کہاں پہنچا، کہاں ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے پارٹ 2 میں بات ختم کی تھی کہ وہ شرارتوں میں الجھ گئے۔ یہ اسکول کے طلباء کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، 5-7 لڑکوں کا، جن میں ایک شہزاد فروقی تھا جو اس وقت امریکہ میں ہے، ایک لڑکا جو تھا عرفان صدیقی، وہ اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ میرے خیال میں اسکول دور کے بعد ہی وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ ایک لڑکا جو تھا وہ امتیاز بھٹی تھا، ایک لڑکا ان میں قدیر عرف قدیرہ، جس کا نام بعد میں انہوں نے قدیرہ ڈالا، وہ تھا، ایک پرویز اقبال عرف پیجا، اور ایک بہت ہی شرارتی ان کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ حماد ملک تھا۔ یہ اسکول سے نکل کر اکثر پلان کرتے کہ آج ہم وہاں سیر کرنے جائیں گے، آج ہم وہاں سیر کرنے جائیں گے۔ ان میں سے جو امتیاز بھٹی تھا، اس کا بھائی لبا گجر، یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ بھائی بھٹی ہے اور بڑا بھائی گجر ہے۔ اس کے پاس ایک ریوالور تھا، وہ اپنے اسکول کے بستے میں وہ ریوالور لے کے آتا، وہ لگتا ایسے تھا کہ جیسے اوریجنل ریوالور ہے، لیکن وہ تھا 2 نمبر جیسے ہوتا ہے اس طرح کا۔ تو وہ جب بھی ویگن پہ یا بس پہ سوار ہوتے تو بستے میں سے اس کی بیک نکال کے آگے پیچھے کرتے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ان لڑکوں کے پاس ریوالور ہے۔ وہ کبھی کہیں سیر کرنے کے لیے چلے جاتے، کبھی کہیں سیر کرنے کے لیے جاتے۔ وہ دور ایسا تھا، یہ غالباً 86 کے راؤنڈ اباؤٹ کا دور تھا، تو لوگ بہت ڈرتے تھے۔ اس وقت ایم ایس ایف کا بہت بول بالا تھا، اور اس میں جو 2 نام تھے بڑے پاپولر تھے، ایک جاوید اقبال جیدہ سکھ کا تھا اور ایک صفدر جٹ کا تھا۔ یہ 2 نام بڑے پاپولر تھے۔ خیر، یہ جہاں شرارتیں کرتے تھے وہاں ان کا مذہب کی طرف بھی رجحان زیادہ تھا۔ یہ ہر جمعرات کو لاہور کے تمام درباروں پر حاضری دیتے، یہ داتا صاحب بھی جاتے، یہ موج دریا بھی جاتے، ترت مراد بھی جاتے، لاہور کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے مزار ہیں، ان سب پر جاتے۔ ان میں سے ایک مزار ہے صوفی مقبول صاحب کا، اس کا میں آگے چل کے تذکرہ کروں گا کہ یہاں کیسے جاتے تھے، کون ان کا معتقد ہوا، کس نے وہاں وظیفہ شروع کیا، یہ بھی میں آپ کو چل کے بتاؤں گا۔ انہی لڑکوں میں سے اسی میں سے کوئی لڑکا تھا جو یہ وہاں جاتے۔ ان میں سے جب یہ درباروں پہ جاتے تو یہ جناب ان کا جو لڑکا تھا قدیر، ان کو کہتے کہ جائیں لنگر لیں۔ وہ جگہ جگہ جاتا، لنگر لیتا، اٹھاتا، تو لوگ اس کو فوکس کر لیتے کہ یہ جب بھی آتا ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہ 10-12 بندوں کے بیچ میں سے جاتا ہے اور جناب لے آتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ لنگر لینے گیا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بار بار آتا ہے، انہوں نے اسے پکڑ کے الٹا دیا، اس کو دیگ میں الٹا کر دیا تھا۔ وہ تقریباً میرا خیال زردے کی دیگ تھی، تو اس کے سر پر لال پیلے جو سفید چاول تھے وہ لگے ہوئے، تو 2 ہنسنے لگ پڑے، تو وہ کہنے لگا آج کے بعد میں نہیں، آپ جائیں گے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ وہ لڑکا چاہے شرارتوں میں تھا، چاہے مذہب کی طرف اس کا رجحان تھا، لیکن پڑھائی میں وہ بہت زبردست تھا، یہاں تک کہ اس کے اسکول کے اساتذہ اکرام بھی اسے کہتے بھلے آپ اسکول نہ آؤ، آپ گھر بیٹھ کے پڑھو، لیکن وہ اسکول بھی جاتا، ٹیوشن پہ بھی جاتا، اور پیپل ٹیچرز کو جو اسکولوں میں آتے ہیں انہیں، کیونکہ وہ سائنس کا اسٹوڈنٹس تھا، انہیں نومیریکلز وغیرہ، میتھ وغیرہ کے کویسچن میں ان کی ہیلپ بھی کرتا۔ اس کی قابلیت اور ذہانت کی یہ انتہا تھی کہ اسکول کے اساتذہ جو ہیں اس کی فیس بھی اپنے پلے سے بھرتے تھے۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر آتا، گھر آ کے کبھی گلی میں، کبھی چھت پر، کبھی بیٹھ کے پڑھتا، لفافے بنا کر بیچتا، بک بائنڈنگ کرتا، پینٹنگ کرتا۔ اس کے ذہن میں فقط ایک بات تھی، وہ یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ بگڑ گیا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ وہ کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا، اسی لگن میں
وہ چلتا رہا۔ یہ 86 کی بات ہے، چلتے چلتے 87 آ گیا۔ 87 میں کیا ہوا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے پاک پروردگار میرا آپ کا، اس ملک کا، اس ملک کے ان نوجوانوں کا جو کڑکتی دھوپ میں، ٹھٹھرتی راتوں میں، تندوں تیز آندھیوں میں، ہر موقع پر وطن عزیز کی عزت و عظمت کا پرچم لیے سرحدوں پر چراغ روشن کی طرح روشن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔